بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایام فاطمیہ کے سلسلے میں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں وارد ہونے والی احادیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار دو جہاں ختمی مرتبت فخر انبیاء پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت نوری ہے۔ آپ ارض و سما کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ کا ہر قول اور فعل، عمل و کردار، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، جاگنا سونا، گویائی خاموشی، غرض کے سب کچھ حکم الہی کے تابع ہے۔ گویا کہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ اپنے نبی کے ذریعے پورا کرتا ہے۔ اس جہاں کو جو کچھ بھی ہدایت و احکامات اللہ کے ملے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ملے۔ جبرائیل علیہ السلام احکامات الہی لاتے گئے اور رسول کریم سناتے گئے، یعنی پیغمبر اعظم جو کچھ کرتے، جو کچھ کہتے، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا دخل نہیں بلکہ منشاء الہی کے تحت ہے۔ نہ پیغمبر اعظم نے اپنی مرضی سے کوئی حکم دیتے ہیں اور نہ عمل کرتے ہیں۔ جو حکم خدا ہوتا ہے وہی اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا پیغام سناؤ تو آپ نے پیغام سنایا۔ اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، آپ نے ہجرت فرمائی۔ اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیا، آپ نے یہ احکام سنا دیے۔ اللہ نے جہاد کا حکم دیا، آپ نے جہاد کیا۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ علی کو اپنا جانشین بناؤ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ کر دو، آپ نے سیدہ فاطمہ زہرا کی شادی علی علیہ السلام سے کر دی۔ غرض جو کچھ اللہ چاہتا تھا پیغمبر اعظم اس کو پورا کرتے جاتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عظمت کا اعلان کیا تو حکم الہی کے تحت کیا، اور کسی کو افضل قرار دیا تو حکم الہی کے تحت دیا۔ کسی کو خاتون جنت بنایا تو حکم الہی کے تحت، کسی کو جنت کا سردار بنایا تو حکم الہی کے تحت۔ اگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کو خواتین عالم کا سردار بنایا تو حکم الہی کے تحت۔ نہ تو پیغمبر اعظم نے کسی کو بلند کیا، نہ کسی کو عظمت دی، سب کچھ کیا مگر ہر عمل، ہر قول حکم الہی کے تحت۔ حیات پیغمبر اعظم، سیرت النبی کے بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے ذخائر کا مطالعہ کر لیں تو ایک چیز جو نمایاں نظر آئے گی وہ یہ کہ پیغمبر اعظم نے جہاں دین کے احکامات بیان کیے وہاں ذکر اہل بیت کیا، اور بار بار ارشاد فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام میری اہل بیت ہیں، ان کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے۔ جہاں آپ کے احکامات دین کی پابندی کے لیے فرمایا وہاں آپ نے اپنی اہل بیت سے وابستگی کے لیے فرمایا۔ مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، حیات مقدسہ کے آخری لمحات تک آپ اپنے اہل بیت کے لیے تاکید فرماتے رہے۔ پیغمبر اعظم نے اپنی حیات مقدسہ میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اور عظمت کے لیے متعدد احادیث بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند ایک اہم ارشادات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن پر دنیا اسلام کے تمام فرقے متفق ہیں۔ ان ارشادات کا انتخاب ان مقدس ذخائر سے کیا گیا ہے جس کا درجہ مسلمانوں میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ ہے، مثلا صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، مشکات شریف اور صحاح کی دیگر کتب۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا، اس فرشتے نے اللہ سے میرے پاس آ کر سلام کرنے کی اجازت چاہی اور مجھے یہ بشارت دے رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اے میری بیٹی اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے سارے جہاں اور جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی عورتوں میں بہتر میری بیٹی فاطمہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے
کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام جہاں کی عورتوں کی بہتر چار خواتین ہیں: حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت ختیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن زبیر سے مروی ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے، جو بات اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس کے محبین کو، یعنی اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے دور کر دیا ہے۔ حضرت جمی ابن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب یعنی پیارا کون ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر میں نے پوچھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کے شوہر علی مرتضیٰ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مردوں میں سب سے زیادہ علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش کے دو بطنوں میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا، اے لوگو، فاطمہ بنت رسول اللہ کے پل صراط سے گزرنے تک اپنے سروں کو جھکائے رکھو اور نگاہوں کو نیچی رکھو کہ آپ پل صراط سے 70,000 حوروں کے ساتھ، جو موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہیں، ان کے ساتھ بجلی کی رفتار سے گزر جائیں گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت زادان نے حضرت سلمان سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، یاد رکھو، جو کوئی میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا، اور جو کوئی اس کے ساتھ دشمنی کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ اے سلمان، میری بیٹی فاطمہ کی الفت 100 جگہ نفع پہنچاتی ہے، ان جگہوں میں جہاں سہل مقامات موت اور قبر، میزان اور صراط، حساب، قیامت میں ہے۔ جس شخص سے میری بیٹی فاطمہ خوش ہوگی میں اس سے خوش ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوگا، اور جس کسی سے میری بیٹی فاطمہ ناراض ہوگی میں بھی اس سے ناراض ہوں گا، اور جس سے میں ناراض ہوں گا اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا۔ اے سلمان، اور اس شخص پر کہ جو اس پر ظلم کرے اور اس کے شوہر علی مرتضیٰ پر ظلم کرے اور اس کے جو ان کی اولاد پر ظلم کرے، ان لوگوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے، اور اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس بنا پہ رکھا کہ حق تعالیٰ نے ان کو اور ان کے محبین کو آتش دوزخ سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ وہ ہے جس نے پاک دامنی کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ذریت کو آگ پر حرام قرار دیا۔ ایک اور روایت میں حافظ ابو القاسم العشقی نے بیان کیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو آگ سے نجات دی ہے۔ ایک اور روایت میں طبرانی نے بیان کیا ہے کہ جناب رسول خدا نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے بیٹوں میں سے کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ ایسے حال میں میدان قیامت میں آئیں گی کہ ان کے ہمراہ بہت سے کپڑے ہوں گے جو لہو سے رنگین ہوں گے۔ اس وقت فاطمہ عرش کے ایک ستون کو پکڑ کر عرض کریں گی، اے احکم الحاکمین،
آپ میرے اور میرے فرزندوں کے قاتلوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجیے۔ قسم ہے پروردگار کعبہ کی کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گی، اے اللہ، جو لوگ میرے حسین کی مصیبت پر روئے ہیں مجھ کو ان کا شفیع مقرر فرما دیجیے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو شفیع فرمائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور پرنور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مسکن میں تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں، تم اور یہ سونے والے یعنی علی علیہ السلام اور وہ دونوں یعنی حسن اور حسین قیامت کے دن ایک مکان میں ہوں گے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو کوئی ان کو پہچانتا ہے وہ جانتا ہے، اور ان سے متعارف نہیں ہے وہ یہ جان دے کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ یہ میری پارہ جگر ہے، راحت قلب ہے اور میری روح ہے، پس جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ فاطمہ میری رگ جان ہے، جو ان کو غضبناک کرے اس پر میں غضبناک ہوں، اور جس پر میں غضبناک ہوں اس پر اللہ غضبناک ہے۔ حضرت مصور بن مخرمہ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس شخص نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ ایک اور روایت میں حضرت مصور اور ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے صلح رکھی اس نے مجھ سے صلح رکھی، اور جس نے اس سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ دنیا کی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں: حضرت مریم سلام اللہ علیہ، حضرت آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور فاطمہ زہرا ان میں سب سے بہتر ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام علی ابن الحسین اپنے والد ماجد سے اور آپ امام علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اللہ تمہاری رضامندی سے راضی اور تمہاری ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اول جنت میں داخل ہوں گے وہ علی اور فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل میں مریم بنت عمران سلام اللہ علیہ کی۔ ایک دوسری روایت میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں براق پر سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گا اور میرے آگے فاطمہ ہوں گی۔ طبرانی نے حضرت ابن عمر سے بیان کیا ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوائے اولاد فاطمہ کہ ہر عورت کے بیٹے کا اسبہ جو ان کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے وہ فنا ہونے والا ہے، بس میں ہی ان کا اسبہ ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ ایک اور روایت میں جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک نبی کی نسبت ایک اسبے کی طرف کی جاتی ہے، مگر فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کے لیے میں ولی اور اسبہ ہوں۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر ایک نبی کی ذریت کو خاص رسی کے صلب سے قرار دیا گیا ہے، اور میری ذریت کو علی کے صلب سے قرار دیا گیا ہے۔ انہی سے ملتی جلتی احادیث بہت سی کتب میں مل جاتی ہیں۔ اسد الغابہ میں علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ سوانح نسل جناب سیدہ کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو گئی۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک سبب اور نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا مگر میرا نسب باقی رہے گا، اور ہر ایک ماں کے بیٹوں کے لیے اسبہ باپ کی جانب سے ہوتا ہے، اور اولاد فاطمہ کا باپ میں ہوں اور اسبہ میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے اپنے آپ کو نگاہ رکھا ہے، اس نگاہ رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو اور اس کی ذریت کو جنت میں داخل کیا ہے۔
ایک اور روایت میں جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تم جانتی ہو میں نے تمہارا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی بیان فرما دیجیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کو اور ان کی ذریت کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہاری اولاد کو قیامت کے دن عذاب نہیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں جو مستدرک للحاکم اور جامع صغیر میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ اثر تپا عفت و رسمت رہی ہے، اس لیے خدا نے بھی ان کی اولاد کو جہنم پر حرام کیا ہے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میری شاخ ہے، جو چیز اسے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، اور جو چیز اسے رنج پہنچاتی ہے وہ مجھے رنج پہنچاتی ہے۔ حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے تشریف لاتے تو فاطمہ کو گلا چومتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں ان سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں، اور فرماتے مجھے اپنی بیٹی سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جنت کا ایک میوہ لے کر آئے، میں نے اس میوے کو شب معراج نوش کیا، اس سے ختیجہ کو فاطمہ کا حمل قرار پایا، چنانچہ میں جب بھی جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو گلوئے فاطمہ سونگنا شروع کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ لیٹے ہوئے تھے اور جناب رسول اللہ ان دونوں کے درمیان تشریف فرما تھے۔ حضرت علی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ؟ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اسے غور سے سننا ہے آپ نے، کہ حضرت علی نے جناب رسول خدا سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ سلام اللہ علیہ؟ حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم مجھے فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ یہ روایت کتب احادیث میں کئی طرق سے آئی ہے۔ عورتوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ عزیز تھی، اور مردوں میں حضرت علی، پھر حسن اور حسین علیہ السلام۔ جامع صغیر میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو چیز اسے دل تنگ کرتی ہے وہ مجھے بھی دل تنگ کرتی ہے، اور جو چیز اسے کشادہ یعنی خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے۔ ابن قتیبہ دینوری نے الامامہ والسیاسہ کے شروع میں لکھتے ہیں کہ معصومہ عالم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فرمایا، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتی ہوں، کیا تم نے پیغمبر خدا کو یہ ارشاد فرماتے نہیں سنا کہ فاطمہ کی رضا میری رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے؟ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ دونوں نے کہا، ہاں ہم نے رسول خدا سے سنا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو تمام خواتین عالم سے افضل اور برتر ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی بہترین زنان عالمیان سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، آیا حضرت فاطمہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سب سے بہتر ہیں؟ حضرت نے فرمایا، وہ دختر عمران ہے کہ اپنے زمانے کی عورتوں سے بہتر تھی، لیکن میری بیٹی بہترین زنان عالمیان گزشتگان اور آئندگان ہے، یعنی جو پچھلے دور کی خواتین گزر چکی ہیں یہ ان سے بھی بہتر ہے، اور جو آنے والے دور کی خواتین ہیں یہ ان سے بھی بہتر ہے، اور اپنے دور کی خواتین سے تو بہتر ہے ہی ہے۔ جب میری بیٹی محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو 70,000 ملائکہ مقربین اس کو سلام کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تم کو مبارک ہو، حق تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ کیا اور مطہر و پاکیزہ کیا، اور آپ کو عالمین کی خواتین کا اختیار عطا فرمایا ہے۔ معتبر روایات کے ساتھ جلال العیون میں تحریر ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹی، جو کوئی تم پہ درود بھیجے گا تو خداوند کریم اس کے گناہوں کو بخش دے گا
اور اس کو بہشت میں وہ مقام عطا فرمائے گا جس جگہ وہ مقام میں وہ مقیم ہوں گے۔ معتبر روایت کے ساتھ کتاب جلال العیون میں تحریر ہے کہ محشر کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے اہل محشر، آج کے دن بزرگواری و کرم محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام کے لیے مقرر ہے۔ اے اہل محشر، اپنے اپنے سروں کو جھکا لو اور آنکھیں بند کر لو، میری کنیز خاص فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بہشت میں جاتی ہیں۔ جب آپ دروازہ بہشت پر پہنچیں گی تو حق تعالیٰ پھر ارشاد فرمائیں گے، اے دختر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتی ہو؟ حالانکہ میں نے حکم دیا ہے کہ حوران بہشت تم کو بہشت میں لے جائیں، پھر تم کس کا انتظار میں ہو؟ جناب فاطمہ عرض کریں گی، اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، میں چاہتی ہوں کہ میری قدر و منزلت جو آپ کے نزدیک ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوگا، اے دختر حبیب، محشر میں جاؤ اور جس کے دل میں تم اپنی اور اپنی اولاد کی محبت پاؤ اس کو اپنے ساتھ بہشت میں لے جاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جابر بن عبداللہ انصاری، اس روز حضرت فاطمہ اپنے محبوبوں کو میدان محشر سے اس طرح چن چن کر اٹھا لیں گی جس طرح مرغ اچھے اچھے دانوں کو برے دانوں سے چن چن کر اٹھا لیتا ہے۔ اور جب یہ محبان دروازہ بہشت پر پہنچیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اب تم پیچھے مڑ مڑ کر کیوں دیکھتے ہو؟ حالانکہ فاطمہ دختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری خاص کنیز ہیں اور انہوں نے تمہاری شفاعت کی ہے۔ یہ آواز قدرت سن کر وہ عرض کریں گے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، آپ کے نزدیک ہماری جو قدر و منزلت ہے، ہماری خواہش ہے کہ وہ آج اہل محشر پر ظاہر اور آشکارا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا تم لوگ محشر کے میدان میں واپس جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے فاطمہ کو دوست رکھا ہے۔ جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے دوستی کی ہے، کسی کو کھانا دیا ہو یا پانی پلایا ہو، اسی وقت اس کا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں داخل کر دو۔ یعنی جو کوئی بھی سیدہ فاطمہ زہرا کے نام پر صدقہ اور خیرات کرتا رہا ہو، نظر و نیاز کرتا رہا ہو، وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے جابر، اس وقت میدان محشر میں سوائے شک کرنے والے کفار و مشرکین اور منافقین کے اور کوئی باقی نہ رہے گا۔ تو اس وقت وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہماری شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کاش ہم بھی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مودت رکھتے تو ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتے، کاش ہم نے فلاں فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی اور ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا۔ مدارج النبوہ میں معتبر روایت کے ساتھ تحریر ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اکثر اپنے آغوش میں بٹھا لیا کرتے اور ان کے لبوں کا بوسہ دیتے۔ اس پر حضرت عائشہ نے کہا کہ یا حضرت، آپ جناب فاطمہ کو بوسہ دیتے ہیں اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے ہیں۔ حضور پر نور نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم نہیں، جب میں معراج پر گیا تھا تو جبرائیل نے مجھے ایک سیب جنت سے لا کر دیا تھا، میں نے اسے کھایا اور اس سے فاطمہ کا وجود قائم ہوا۔ اے عائشہ، میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کی خوشبو سونگتا ہوں اور دہن فاطمہ سے میوہ جنت کا لطف اٹھاتا ہوں۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی حور ہے، آدمی کی شکل میں، انہیں کسی وقت ایام کی عادت نے مصلی نماز سے نہیں روکا، اس لیے کہ ان کا لقب زہرا یعنی طاہرہ رکھا گیا ہے، اس لیے کہ وہ ایام اور ولادت میں بھی اس نجاست سے پاک ہے۔ سنن ابن ماجہ میں تحریر ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، خداوند عالم ایک شب میں ان کے لیے حالات سازگار کر دے گا اور مہدی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جناب رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، خوش ہو جاؤ کہ مہدی تمہاری نسل سے ہوں گے۔ انس بن مالک اور ابن عباس سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل بہشت مومنین محبان اہل بیت بہشت میں ساکن و آباد ہو جائیں گے تو وہاں ایک نور کی چمک دیکھیں گے تو عرض کریں گے کہ ہمارے پالنے والے، بہشت میں تو نہ آفتاب ہے نہ ماہتاب ہے، پھر یہ نورانی چمک کیسی ہے؟ بحکم خدا ایک منادی ندا کرے گا کہ ہاں، بلا شبہ یہ شمس و قمر کا نور نہیں ہے
بلکہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مسکراہٹ ہے کہ جب وہ مسکراتی ہیں تو ان کے دانتوں سے ایسا نور ضیاء پاش ہوتا ہے کہ وہ پوری جنت کو روشن کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ نافع بن عبد الحمید کہتے ہیں کہ میں 8 ماہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا۔ حضور نماز صبح کے لیے تشریف لے جاتے تو خانہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے دروازے پر دستک دے کر فرماتے، اے اہل بیت، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت اور برکتیں نازل ہو۔ بے شک اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ تمہیں پاک اور طاہر رکھے جیسا کہ پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور توبان سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت ابن سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میں نے 7ویں آسمان پر دیکھا کہ مریم، ام موسیٰ، آسیہ جو زوجہ فرعون تھی، اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے لیے یاقوت کے گھر بنے ہوئے ہیں، اور میری بیٹی فاطمہ کے لیے 70 قصر مونگے کے دیکھے جو موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے دروازے عود کی لکڑی کے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب رسول خدا کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے قبل حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سر و جبین پر بوسہ دیتے تھے، پھر ان کے لیے خدا سے دعا مانگتے اور پھر سونے کے لیے تشریف لے جاتے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا ہر روز صبح کی نماز کے وقت جناب فاطمہ کے دروازے پر تشریف لا کر فرماتے، اے اہل بیت نبوت، نماز پڑھو۔ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے پکا ارادہ کر رکھا ہے کہ تم سے نجاست کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جس میں حکم نماز ہے، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے پابند رہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک یہی عمل کرتے رہے، یعنی روزانہ صبح کی نماز کے وقت در فاطمہ سلام اللہ علیہ پر تشریف لاتے اور آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا۔ کتاب الشفا میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس شخص نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کتاب البتول میں سائم چشتی نے لکھا ہے نزہۃ المجالس کے حوالے سے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور علی کو عرش کے سامنے 2 نور بنا کر ظاہر فرمایا۔ ہم خلقت آدم سے 2000 برس پہلے اللہ تعالیٰ کی تمہید و تقدیس کرتے تھے، پھر جب حضرت آدم کو بنایا گیا تو ہم دونوں نوروں کے اور ان کی پشت میں جاگزین فرمایا گیا، پھر ہم اسلام پاکیزہ و ارحام طیبہ میں منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہم حضرت عبد المطلب کی پشت مبارک میں منتقل ہوئے، اور پھر وہ نور 2 حصوں میں حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی پشت مبارک میں منتقل ہو گیا، پھر وہ نور مبارک مجھ سے اور علی سے اور میری بیٹی فاطمہ سے مجتمع ہوا، پس حسن و حسین اللہ تعالیٰ کے 2 نور ہیں۔ کتاب سیر میں آیا ہے کہ تاجدار مملکت ایمان، مومنوں کے امیر، متقیوں کے امام حضرت علی ابن ابی طالب روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور پرنور تشریف فرما ہے، آپ کی آغوش مبارک میں دائیں طرف حسن اور بائیں جانب حسین بیٹھے، اور بنت رسول اللہ جناب سیدہ فاطمہ حضرت کے سامنے تشریف فرما ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسن و حسین، تم دونوں میزان کے 2 پلے ہو، اور فاطمہ اس میزان یعنی اس کا ترازو ہے، اور ترازو دونوں پلوں پر ہی قائم رہتی ہے۔ اور پھر میری طرف دیکھ کر حضرت نے ارشاد فرمایا، یا ابا الحسن، تم قیامت کے دن لوگوں کا اجر تقسیم کرو گے اور لوگوں میں جنت تقسیم کرو گے۔ ایسی اور بھی بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایسی احادیث ہیں جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں وارد ہوئی ہوئی، اور یہ جتنی حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی یہ سب اہل سنت کی مستند کتابوں سے۔ انشاءاللہ العزیز خدا نے توفیق عطا فرمائی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔
ایام فاطمیہ ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے غم کے دن ہیں۔